أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. جی، اب لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہم لوگ کل پڑھ رہے تھے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش. جی جی آخر میں تھوڑا وقت بچا ہوا تھا تو اس میں یہ پڑھایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، تو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی تھی. جی الحمدللہ۔ لگتا ہے سب کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس لیے بس آواز ایک ہی آئی. ارے نہیں بولنا ہے تو کم سے کم لکھ دیں، تسلی ہو جاتی ہے. چلیں کوئی بات نہیں. سب خیر کو سب کو سمجھ آواز میں آ گیا تھا نا؟ جی کی نہیں، سب کو آواز جا رہی ہے کہ نہیں ہے معلوم نہیں ہے استاد۔ وہی تو، سبھی لوگوں کو آواز میری مل رہی ہے، آواز جا رہی ہے. جی اچھا، تو آواز مل رہی ہے تو آپ لوگ بول دیا کریں یا تو پھر لکھ دیا کریں. جی استاذ، آواز آ رہی ہے۔ چلیں، اچھی بات ہے. پتہ چلا آواز کسی کو جا ہی نہیں رہی ہو اور میں ادھر پڑھا کر چلا جاؤں تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا. تو ایسے پتہ چل جاتا ہے نا. چلیں اچھی بات ہے. تو ہم لوگ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش پڑھے تھے نا. جی تو سر۔ سب کو سمجھ میں آ گئی ہے بات، اور آج اس کا تھوڑا سا مشق کر لیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ کتنا لوگوں نے سیکھا ہے.
اچھا، تب سب سے پہلے اب آپ کی آواز آ رہی ہے تو آپ ہی سنا دیجیے. ہاں، ساجدہ وسیل. لبیک. السلام علیکم جی، رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ وعلیکم باللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر کتنا ہے استاد؟ 4 ہے؟ 3 ہے؟ سبق نمبر 6 ہے لگ بھگ. کیا ہاں، کیا 6؟ سبق نمبر 6. کھڑی حرکات. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. الٹا پیش کو کھڑی حرکات حرف مدہ کی طرح. ان تینوں کو بھی حرف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے. جی لگائے جی. کھودان دونوں کو جان جیسے کھو دیا نا. ہاں کس کا؟ اور کسی جی کی آواز آ رہی ہے تو جو پڑھ رہی ہیں ان کے علاوہ جو آواز آ رہی ہے وہ لوگ اپنے مائک آف کر دیں. جیسے کھڑا 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 زبر کا عیسا، موسا، سماواتی. ہم، ام، جی. تو بڑی زیر. کھڑی زیر کا بیااتی ہی، حاضی ہی، جی فی جی ہی. جی. الٹا پیش کا رسول، ہم، رسولہ، جنو جنودہ، موازینہ. جی جی صحیح جی صحیح ہے. جی. ٹھیک ہے، بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہتر. جزاک اللہ خیر. ہم، محمد عاطف انصاری. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کس کے برابر ہے؟ یہ مدہ کے برابر، مدہ ززم. حروف مدہ کے برابر ہے نا؟ جی جی مدہ کے برابر. ہاں، حروف مدہ کے برابر ہے. ان کو کتنا کھینچنا چاہیے؟ الف کے حرکات کے کھینچنا چاہیے. ہاں، ان کو بھی اسی طرح جس طرح حروف مدہ کو جتنا کھینچنا تھا اسی کے مقدار کے برابر اتنا ہی کھینچنا ہے نا. جی ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. جیسے آیاتی، آیت. آمنا، سماواتی، جی الہی، جی ذالکا، جی. کتاب، ہاں، فیہی. آپ کی مثال میں کھڑا زبر اور کھڑی زیر دونوں کی مثالیں آ گئی نا. الٹا پیش حفظ، رسولہ، وارثوہ، جعلہ، امرہ، جی کتابہ، جی خلقہ، جی بعدہ، جی جی. بآیاتہ، امرہ. بہت اچھا، ٹھیک ہے، بہت اچھا، ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. عائشہ. السلام عائشہ. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. آپ ویڈیو دیکھ رہی ہیں؟ کھڑا زبر. جی شیخ. جی صحیح. ہاں تو بتائیے قاعدہ اس کا. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. ان تینوں کو بھی حرف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. ہوں کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے. کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے.
उल्टा पेश बराबर है वावे मद्दा के। जी। जैसे हमजा खड़ा जबर आ, हाँ? बा खड़ी जेर बी, ता उल्टा पेश तू, तू। इस तरह से ना। हाँ। और जी। इसको अगर कोई लफ्ज बताना हो आपको, मैंने कहा था जैसे कि सब लोग देख कर आए, तो फिर बताइए, कुछ एग्जांपल दीजिए, मिसाल। ली इलाफी कुरैश। लाम खड़ा जबर लाश। लीलाफी। ली इलाफी जो हम पढ़ कुरैश। रहे हैं तो उसका मत तो होना चाहिए ना। तो लाम के नीचे अगर इसको विजय लाम करेंगे, खड़ा लाम के नीचे जबर क्या है? ला। लाम के नीचे जेर है ना। लाम के नीचे जेर हाँ। है, उसके बाद अलिफ है, अलिफ या से मिलेगा। हाँ। हमजा या जेर हम्म, ई, तो ये या मद्दा हो ई। जाएगा, है ना। या मद्दा हो जाएगा, तो इसको भी तो खींचेंगे ली ई। हम्म, ऐसा नहीं है कि हम खड़ा जबर उल्टा पेश पढ़ रहे हैं तो बस इसी पर ध्यान दें। उसके बाद के जो अगल बगल चीजें आ रही हैं, अगर हमने वो सबक पढ़ लिया है तो हमें वो चीजें भी दुरुस्त करना होगा ना। तो जी इसी तरीके शेख। से ली लीला, इलाफी कुरैश। हाँ, ईलाफिहिम इलाफिहिम। व आमनहुम, हाँ। जी शेख। हाँ, और बताइए पढ़िए जेर उल्टा पेश का। खड़ी दर बिही। यहाँ पे भी किताब में देख लीजिए ना, हाँ, किताब में देखिए लिखा हुआ है फी ही। फीही। क्योंकि उल्टा फी पेश। में या मद्दा आ गया और हा में खड़ी जेर आ गई, तो फिर हमें दोनों को खींच कर पढ़ना है, क्योंकि या मद्दा का भी कायदा हम पढ़ चुके हैं और फिर हम खड़ी जेर का पढ़ ही रहे हैं। फी ही। फीही। हाँ, आगे। लहू। लहू, हाँ, उल्टा और। पेश। हाँ, दावूदा। दाऊद, हाँ, बहुत अच्छा। बेहतर है, माशाल्लाह, अच्छी। करीमुहू। जी जी, ठीक है, ठीक है, बस करिए। तो ये चीजें जो बता रहा हूँ उसको सब लोग ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि जो सबक हम पढ़ रहे हैं बस उसी पर फोकस हो। जो हम पढ़ चुके हैं अगर वो भी लफ्ज में आ रहे हैं तो वो भी हमारा दुरुस्त होना चाहिए, हाँ। तब जाकर पढ़ने का फायदा होगा। अरे, फरहाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या उल्टा पेश या फिर खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश ये हुरूफ मद्दा के बराबर है? जी। हुरूफ मद्दा क्या है? हुर्फ मदा एक अलीफ के मानित खींचने हुरूफ को मद्दा कहते है हैं। क्या? हुर्फ मदा तीन है: अलीफ, या, वाव। अलीफ से पहले जी। अगर जबर हो, या से पहले अगर जेर हो, वाव से पहले अगर पेश हो, तो इन तीनों को एक अलीफ के मकदार में खींचने को हाँ, और मद्दा ये कहते चीज हैं। ध्यान में रहे कि अलिफ वाव या, ऐसे नहीं, अलिफ वाव या साकिन होने चाहिए ना। जी हाँ, अलीफ लिफ पर ताकि, साकिन हाँ, हो। ताकि वो अपने पीछे वाले से मिलकर पढ़े जा सके। जी। जैसे उल्टा पेश और खड़ा जबर खड़ी देर का मिसाल दीजिए। जैसे ला इलाहा, इस पे लाम लाम पर खड़ा जबर। इलाहा, ला हाँ, इलाहा। इलाहा आमंतु। हाँ, हाँ, जी। खड़ी और जेर, खड़ी जेर वसिफातिही सिफाती, हाँ जी। अहकामिही। तामीही। जी। और उल्टा पेश का ला शरीका लहू। ला, वही कर रहे हैं गलती आप। ला ला शरीक लहू। शरीका तो इसमें लहू। अलिफ मद्दा भी आ रहा है, या मद्दा भी आ रही है, मोहम्मद। और उसके बाद उल्टा पेश भी आ रहा है, तो हम तीनों का कायदा लगभग पढ़ चुके हैं। तो ला शरीक लहू, जी। ला हाँ। शरीका लहू। हाँ, इसी तरीके से पढ़ेंगे सब कुछ। जी। ठीक है, बेहतर है, माशाल्लाह। जजाकल्ला। और उसके बाद गुलफिजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز برابر جا جی رہی ہے نا؟ جی سر، آ رہی ہے آپ کی آواز. تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بارش ہو رہی ہے تو آواز ہے، شور ہے، شاید اس میں کوئی آواز کٹ تو نہیں رہی ہے؟ جی آواز کلیئر آ آ رہی رہی ہے ہے آواز. استاذ. ٹھیک ہے، ٹھیک. بڑھیا. ہاں تو بتائیے آپ، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ. جی، کھڑا جبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش کو حروف مدہ کے طرح کھینچ کر پڑھنا ہے، اور ایک ہوں، الف کے مقدار میں. جیسے ہوں، کھڑا زبر کے مطلب وہ اگزامپل کے طور پہ پڑھیں گے تو جیسے آلہ، آد، ہاں، آدما، مالکی، ہاں. عیسیٰ، اس کو موسیٰ. ویسے پڑھنا نہیں ہے. اس آپ کی جو پڑھائی ہے یا پھر آپ نے جو سیکھا قاعدہ، وہ قاعدہ آپ کے لفظ میں استعمال ہونا چاہیے نا. جی صرف ہمیں بتانا نہیں ہے. جیسے ہمیں اس کو ایکسپلین بھی کرنا، جیسے آدم نہیں آدم. جب آ میں آ رہا ہے کھڑا زبر تو جب ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا بھی ہے آپ. جی جی سر. ہوں. آدما، آدم. آدم، ہاں، معاربو، ہاں. معاربو، تقوا. معارب، ہاں صحیح ہے. جی، تقوا، آمنا، تقوا. ہونا. کوئی جلدی بازی نہیں ہے، آرام سے سماوات. پڑھیے. ہاں، جی پڑھیں. جی جی، سماواتی، نہیں تو دونوں ذالکا. دیکھیے، دونوں کو برابر کیجیے گا. ماں پہ بھی کھڑا زبر ہے، وا پہ بھی کھڑا ہے. ہاں وا. سماواتی تو دونوں کا جو برابر ہوگا کھینچنے کی جو مقدار ہوگی. سماواتی، ہاں، ذالکا، ہاں. للہ، باللہ، ہوں، ربہ. ہوں. جی اور الٹا پیش. جی جی الٹا پیش کا ہوں. لا لا تاخذوہ، لا تاخذوہ، لا تأخذوه. لا لا تاخذوہ، خذوه لا تأخذه. لا تأخذه. لا لا تاخذوہ لہ، ہاں، عندہ، ہاں. ہاں. عنده. ولا داؤد. یعودہ، ہاں، ہاں. ولا ولا یعودہ، ولا يؤوده. ایک ولا دم آرام سے، ہاں یعودہ. بالکل ایک دم آرام سے پڑھیے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کہیں جانا ہے، کسی چیز کی جلدی ہے. بالکل آرام سے. جیسے دونہ، رسلہ، لہو، داود، سماوات، کتابہ، رسلہ، جی وکیلہ. اسے آرام سے بالکل. قرآن کو جی جتنا جی کھڑی زیر ٹھہر کر، کیسے. ہاں ہاں، پڑھا جائے، جتنا آرام سے پڑھا جائے اتنا ہی بہتر لگتا ہے. جی سر. جی جیسے بتائیے. رب ہی، رب ہی، ربی. ہاں. رب ہی، ملائی رب یہ نہیں، آپ ملائکت. وہی غلطی کر رہے ہیں. آپ وہ مجہول پڑھ رہی ہیں. مجہول ہمیں نہیں پڑھنا ہے نا. ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش، زیر اور پیش کو مجہول نہیں پڑھنا ہے. رب ہی نہیں، ربی ہی، ربی ہی. جی رب ہی. ہاں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کو دھیان میں آپ کو رکھنا ہو، نہیں تو پڑھنے سے کیا فائدہ جی نا. سر. جی. جی سر انشاء اللہ. آپ، ہاں ہمیشہ جو جو چیزیں پڑھی جا چکی اس کا بھی ریویژن کرتے رہیے. مجہول جی معروف سب کو بتا ہی دیا گیا ہے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، جو چیز پھر بھی کنفیوژن ہو، تو اس کو بالکل پوچھیے. کوئی ایک دم گھبراہٹ کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ سب پڑھ چکے ہیں تو پوچھیں گے تو کیسا لگے گا، لوگ کیا. کوئی بات نہیں. ہم سیکھنے آئے ہیں. جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک اسے سیکھیں گے. ٹھیک ہے. جی سر. ہاں ٹھیک ہے. جی بس کرتے رہیے ملائک. انشاءاللہ. جی ہاں. جی ملا. ملائکتی ہی، ملائکتی ہی، ملا. ہاں ملائکتی ہی. بے ہی، صحیح. بھی ہی. ہاں بے صحیح. اذن، بے اذن ہی، بی اذن ہی. ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، بہتر ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. چلیں اور کوئی.
आ, मैमूना। मैमूना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी। हम्म। बिकलिमातिही। 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 ये क्या है, इसमें बिकलि कौन सा कायदा आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं? इसमें मीम के ऊपर खड़ा जबर है। मीम मद के इतना खींचना है एक अलिफ के बराबर। जी। हाँ, मीम के ऊपर भी क्या बताइए मीम के आप? ऊपर मीम के ऊपर खड़ा जबर है। हाँ। एक एक अलिफ के बराबर खींचना है दो। हाँ, और बस बिकलिमातिही। हाँ पे क्या आ रहा है? बिकलिमा हाँ के नीचे खड़ी जेर है। खड़ी जेर है ना? हाँ, तो इसको जी कैसे पढ़ेंगे? दो कौन दो, थोड़ा सा खींचेंगे दो थोड़ा मत सा जैसा खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। या मत जी एक मत एक या मत है कि हाँ, खड़ा जबर अलिफ मद्दा के बराबर और खड़ी जेर या मद्दा के बराबर। या मत है जी। जी हाँ, मौसा। क्योंकि और कोई आवाज नहीं है हमारे पास अभी, इसको लेकर तीन ही आवाज है। या तो आ की आवाज है, या ई की आवाज है, या ऊ की आवाज है ना। ये तीन ही जी आवाज है, और ये तीनों अलिफ से बनेगा, या तो वाव से बनेगा, या से बनेगा। जी या फिर अगर या से कायदा करें जबर से या जेर से या पेश से, या खड़ा जबर से खड़ी जेर से खड़ा पेश। ये खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, या फिर अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा या जबर या जेर या पेश, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। बस किसी की आवाज थोड़ी जल्दी है, किसी की आवाज को एक अलिफ के बराबर खींचना है, बस इतना फर्क है। हमें इतना ही इसमें फर्क करना है और इसे ही समझना है यहाँ पर। जी हाँ, आप खुद से तीनों का मिसाल देकर बताइए। जी ये बा बा के नीचे हरकत है। बी कलिमाती ही मीम के ऊपर खड़ा जबर है, फिर या हरकत है, फिर हा हाँ। के नीचे खड़ी जेर है। जी जी। एक अलिफ के बराबर खींचना है। बी जी। जी। यमीनी ही बी बा के नीचे हरकत है और या भी हाँ। हरकत है। मीम मीम को या मद्दा है हाँ। और नून हरकत बस। है, फिर हाँ, हा के आप हा आप खड़ी बस वैसे ही खड़ी जेर पढ़िए, है। तहसील पर मतन पढ़िए, हिज्जे करने की नहीं है, हिज्जे ना करिए, बस ऐसे जैसे बिकलिमाती ही, बस आप जो कायदा पढ़ रही हैं वो अगर आ रहा है तो वो बस इस्तेमाल होना चाहिए इस तरह से। जी जी मासा जी। बी कलिमाती ही बी जी। आयाती ही जी। हाँ। दू आगे। दूनी दूनी ही हाँ, फिर रु, रुसूली ही। रुसू नहीं, रुसू हम पढ़े थे ना कि आ, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, तो रा पेश आ जी गया, सीन पेश आ गया, तो रुसूली ही। जी रुसूली ही। हाँ। किताब का भी जो मश्क है, भले हम इससे ना पूछें, लेकिन आप इसे करके आया करें। हाँ, जी जी बस। आप इसे घर पे पढ़ के आया करें और बराबर पढ़ती रहा करें। और कुरान आप लोग, भले ही अभी आपने पूरा तजवीद या फिर पूरा कायदा नहीं सीखा है, लेकिन उसके बावजूद भी डेली ये रूटीन बनाए कि घर में कुरान हम एक पेज दो पेज जितना भी हो सकता है। आप पहले शायद, औरतों का यह माहौल होता है लड़कियों का घर में कि वो बहुत ज्यादा कुरान पढ़ती हैं डेली, या फिर रमजान वगैरह में भी वो बहुत ज्यादा पढ़ती हैं, एक पारे दो पारे कुरान खत्म करने के चक्कर में। तो कोई गलत बात नहीं है, तिलावत आप करिए, लेकिन अभी आप जो सीख रही हैं तो कोशिश ये करिए कि डेली एक से दो पेज अपना जो कायदा आप सीख चुकी हैं, इतने कायदे को इस्तेमाल करके हम सही तरीके से कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ। जी उस्ताद। हाँ, ये इससे क्या होगा कि मश्क में आपकी और तेजी आएगी और बेहतर निखार आएगा। तो ये सूरह जी फातिहा आप पढ़ रही हैं, फिर अलिफ लाम मीम आप पढ़ रहे हैं, या फिर जो सूरतें आप पढ़ रही हैं, तो उसमें आप पढ़िए और आराम से, बहुत जल्दीबाजी नहीं, कुरान को जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आराम से, ताकि जो आप कायदा पढ़ रही हैं वो कायदा वहाँ इस्तेमाल हो। जहाँ समझ में आए कि जी यहाँ हमसे चूक हो रही है, यहाँ हमसे गलती हो रही है, तो वहाँ आप रुक जाएं, वहाँ थोड़ा सा मश्क कर लें। हाँ, कोई जल्दी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपका खत्म कुरान नहीं चाहिए, आपका बेहतर कुरान चाहिए ना। ठीक है। सबके लिए है, ये बात समझ में आ रही है?
پھر خاموش ہو گئے سب. چلیں. اور جی ٹھیک ہے. اب میمونہ پڑھ رہی تھی ابھی نا. جی استاد. ٹھیک ہے. آپ اور کوئی بچا؟ یہ 1 2 3 کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا کیا نام ہے؟ آپ میرا نام رخسانہ چھپانا پروین. چاہیں؟ جی. جی نہیں، غلط ٹائپ ہو گیا تھا اس لیے. اچھا. رخسانہ. تو میں آپ کو سن نہیں پایا، کیا نام ہے آپ کا؟ رخسانہ پروین ہے. رخسانہ پروین. چلیے جی. ٹھیک ہے. تو آپ بھی نہیں ہیں، میں 1 2 دن میں آپ کو دیکھا تو آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے یا پھر ویڈیو دیکھ رہی ہیں؟ جی ضرور دیکھ رہی ہوں. جی بہتر ہے. تو ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ الٹا پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. ہاں تو الٹا پیش یا پھر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان تینوں کا یہ قاعدہ کیا ہے؟ بولیں آواز نکال کر بولیں، تیز سمجھ میں آئے. جی تو آپ بولیے نا، تھوڑا میرے کو اس میں سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم اس کا قاعدہ پوچھ رہے ہیں نا کہ مطلب کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ کیا ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے، کتنی مقدار ہوگی اس کی کھینچنے کی، یہ کس کے برابر ہے. تو یہی یہ قاعدہ بتایا گیا تھا نا کل. جی جی. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ کس کی طرح ہے، کس کے برابر ہے؟ حروف مدہ کی برابر ہے. ہاں حروف مدہ کے برابر ہے. حروف مدہ ہم نے پڑھا کہ 3 ہیں، الف واو یا. حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ہاں تو یہ بھی ہاں اسی طرح ہے. القاعدہ بتایا گیا تھا کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش برابر ہے حروف مدہ کے. ہاں جی ان کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ہاں جی جی. ٹھیک ہے. اور ان سب میں بھی دھیان رہے، معروف پڑھا جائے گا ہمیشہ، مجہول آواز سے بالکل بچا جائے گا. جیسے رسولو ہو، لوہو نہیں، رسولو ہو. جی وکیلی ہی، اس طرح سے نا. جی تو آپ جی. کچھ کتاب میں ہی جو لکھا ہے یا وہ، یا پھر آپ کوئی اپنی طرف سے مثال دے کر بتائیے. جی. نوری ہی. ہوں ہاں. حاضی ہی. جی بیمینی ہی. جی بہتر ہے انشاءاللہ. عبادی ہی. جی ٹھیک ہے بہت اچھا انشاءاللہ. جی ساؤنڈ اچھا ہے آپ کا، بہتر ہے. جو آپ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بہتر ہے. ہاں بس تھوڑا جی قاعدہ وغیرہ پہ اگر نظر رہے گی، اگر یہ ذہن میں موجود رہے گا تاکہ پوچھنے پر فوراً ذہن میں آ جائے، زبان پر آ جائے، تو پھر اور اچھی جی. بات ہے. ہاں اور ٹھیک ہے. مرد کی ساؤنڈ میں اور لڑکی کی ساؤنڈ میں دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے نا، یہ سب کو پتا ہے. جی تو پتلا ساؤنڈ ہوتا ہے تو قرآن یا پھر کوئی بھی چیز انسان اگر زبان سے بولے، گنگنائے، پڑھے تو وہ بہتر لگتا ہے. تو قرآن کو بھی کوشش یہ رہی کہ بہتر پڑھنے کی کوشش کیا جائے. تو آپ لوگ کو تو اللہ کی طرف سے وردان ہے، نعمت ہے. تو اس لیے سیکھ کر اور سمجھ کر پڑھنا بہت بہتر ہے. پہلے کچھ پڑھ صاحب. چکی ہاں لیکن اور یہ جی ہونا چاہیے. یہ پڑھ چکی ہوں، جی پھر اور اچھا پڑھنا چاہیے تھا اس لیے. اور بہتر بہتر، جتنا اچھا بنانے کی کوشش کی جائے اتنی ہی اچھی بات ہے نا. قرآن جی کو تلاوت میں بھی ثواب ہے. اللہ کے رسول سے زیادہ قرآن کو کوئی نہیں سمجھتا تھا، ان کے اوپر قرآن نازل ہوا. لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو اللہ نے بہت اچھی آواز کی نعمت سے نوازا تھا. تو اللہ کے رسول بھی ان صحابہ کرام کے قرآن کو سنا کرتے تھے. ہاں جی جی ایک صحابی تھے، وہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی راستے سے گزر رہے تھے، تو اللہ کے رسول رک گئے اور باہر کھڑے ہو گئے. اور انہوں نے پوری جو تلاوت اندر سے آ رہی تھی بغیر بتائے، آپ باہر کھڑے ہو کر آواز ان کی سن رہے تھے. جب وہ خود تلاوت کر چکے تو اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے. تو بعد میں اللہ کے رسول نے ان کو بتایا کہ آپ کی اچھی تلاوت ہے، آپ کی آواز اچھی ہے. تو آواز اچھی ہو تو بہتر ہے. جی کیا اور ایک جی رسول تھے شاید داؤد علیہ السلام کی آواز اللہ نے بہت بہترین بنائی تھی. ہاں تو جی آواز اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے. ساؤنڈ اچھا ہے تو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. اگر تجوید نہیں ہے، قرآن کا قاعدہ نہیں ہے صحیح، تو جی پھر کتنی ہی اچھی آواز میں قرآن پڑھا جائے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں نا. جی
जी हाँ। تو اس پر دھیان سبھی لوگ باریکی سے دھیان دیں گے اس میں، یہ اس چیز کو ہلکے میں نہ لیجیے کہ ہم سیکھ لیں گے یا نہیں سیکھ لیں گے، سب لوگ کے لیے یہ بہت بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری، یا مان لیجیے جیسے کمپلسری ہے یہ، اس میں ہاں نہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔